فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے آپ اس جوان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا اس میں یہ فیوچر کے حوالے سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں کہ دلی پہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے انشاءاللہ ہر ایک کے پیچھے انشاءاللہ سب کچھ کرے گا اللہ کرے گا، خود نے کچھ نہیں کرنا. یہ 62 سال سے انشاءاللہ کرتے کرتے آج ملک جو ہے منہ کے بل گرا ہوا ہے، ہینڈی کیپ اور ایک بینکرپٹ کنٹری، ایک پیرالائز کنٹری اور ایک بھکاری کنٹری بن چکا ہے، اور ہر وقت انشاءاللہ کیے جا رہا ہے انشاءاللہ. اور اس حوالے سے مطلب ہم ظاہر ہے انڈیا ایک اسٹرینتھ ہے، ایک بڑی پاور ہے اور سب کچھ ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کے پاس وہ بھی ہم نے تھوڑا بہت اسٹیبلش کیا کہ کنفیوز بھی ہے، جلدی بھی ہے اس کو، اور مطلب حالات بھی ایسے آ گئے ہیں کہ کچھ ہل رہا ہے، مطلب زمین جو ہے وہ ہلکی پھلکی ہل سی رہی ہے. تو آر یو لکنگ فارورڈ ٹو بلڈ فلڈ سارٹ آف اے چینج؟ بیکاز ایک کنفرنٹیشن تو کہیں نہ کہیں سے ہوگی، چاہے وہ داخلی طور پہ ہو یا آگے اس پہ بارڈر سے. میں فیوچر سے بھی جوڑتا ہوں زاہد صاحب. اگر ہم ڈائریکٹ سوال کروں گا، اگر ہم دلی پہ جھنڈا لگانے جائیں گے تو اتنے آرام سے وہ لوگ بھی تو لگانے نہیں دیں گے. دیکھیں آپ کی بات ہے، لڑائی تو ہوگی. دیکھو بچوں، دراصل یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے جو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ وہ لال قلعہ کا ایک فوٹو نکالے گا، ایک پکچر بڑا سا 12 فٹ بائی 12 فٹ 14 فٹ بائی 14 فٹ وہ زمین پہ رکھے گا اور پن میں ایک جھنڈا لگا کے وہاں پہ گاڑے گا اور کہے گا کہ ہم نے جھنڈا گاڑ دیا. بھئی تم لوگ یہ جاہل کے نسل اور فصل کو 2 سال سے سن رہے ہو، سننے کے بعد بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کہنا کیا چاہ رہے، اس کا دراصل کہنے کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا ہے. اور اس جھنڈے کے پیچھے جو ڈنڈا ہوگا وہ اپنے پیچھے لے گا. دراصل وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو تم بچوں. دیکھیے ایک بات ہم آپ کو بتائیں، علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اس پہ بہت خوبصورت فٹ ہوتا ہے کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اگر ترک عثمانیوں پہ اتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہے تو افسوس کی بات نہیں ہے، لاکھوں ستارے قتل ہوتے ہیں تو ایک صبح ہوتی ہے اس کی. یہ ظاہر لوگوں کو لیکچر دیتا رہتا ہے. ارے خود کیوں نہیں وہ ستاروں کے لسٹ میں اپنا نام ڈال دیتا ہے، اپنا نام ڈال دے، قتل ہو جا، صبح اپنے آپ ہو جائے گی. لوگوں کو لیکچر کیوں دیتا پھرتا ہے؟ خود تو کر دے، پروف کر کے دکھا تو لوگ اب بہت انسپائر ہوں گے. پاکستان کو جو آزمائشیں اس وقت ہیں، اس کا ایک بہت پازیٹو پہلو یہ ہے کہ نوجوان بیدار ہو کے سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ہو کیا رہا ہے کا مطلب کیا؟ جو بویا تھا وہ کاٹ رہا ہے، سیدھی سی بات ہے. اس میں اتنا مغز کھپانے کی، اتنا دماغ کھپانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے پہلے وی آر اے نیشن ہو رائز ان کرائسس. جب ایوب خان کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج بھی وہ تقریر آپ سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی کے کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے، جس کے دلوں کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ بڑھتا ہے. اور 17 دن تک آپ نے یہ دیکھا کہ پوری پاکستانی قوم واقعی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی تھی. ان لوگوں کا زبردست تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون کتنے زور سے بھونک سکتا ہے اس کے جیسا، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ زبردست تقریر کیا. یہ 65 اوور کی بات کر رہا ہے، تو بھونکا تھا، بھونکنے کا رزلٹ کیا ہوا تھا وہ میں بعد میں دکھا رہا ہوں. ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں 71 میں بھی ان کے بھٹو صاحب نے بھی بہت بھونکا تھا. یونائٹڈ نیشن میں کاغذ پھاڑ کے آیا تھا، ایسا کاغذ پھاڑا کہ ہم نے پاکستان کو پھاڑ کے رکھ دیا، بنگلہ دیش بنا دیا. تو 65 اوور کے سلسلے میں جو ان کے جو تھے جنرل بھونکا تھا، تو ان کا رزلٹ کیا ہوا ہے ذرا دیکھا جائے. آپ نے 33 سال جو ہے انہوں نے حکومت کی، انہوں نے قطر کی جنگ ہاری. آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے قطر کی جنگ ہاری؟ 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی، وہ پوچھا آپ نے؟ انہوں نے سیاچین ہارا، آپ نے پوچھا ان سے؟ انہوں نے کارگل ہارا، آپ نے پوچھا ان سے؟ کس کو کہہ رہے ہیں کہ پوچھا؟ 6-7 سال پرانا الیکٹرانک میڈیا خالی. میں ابھی بھی کشمیری سب پاکستان کے حامی ہیں. جنگ کر کے ہم کیا کشمیر نہیں لے سکتے؟ جی، جنگ کے ضمن میں دیکھ لیجئے کہ پاکستان نے کشمیر کے معاملے میں کئی جنگیں لڑی ہیں اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام جنگیں ہم نے ہاری ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ 65 کی جیتی نہیں تھی. جی 65 کی جنگ اگر آپ جنرل موسیٰ خان صاحب کی کتاب دیکھ لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 14 دن کے اندر اندر ہمارا سارا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دوست ملکوں سے اپیل کی کہ آپ جنگ بندی کے لیے کچھ کر دیجئے. چنانچہ ہم نے تمام جنگیں ہاری ہیں. یہ تھے اس کا ہی ملک کا سینئر پولیٹیشینز اور انٹلیکچوئلز. آگے زاہل کی بھونک بھونک تھوڑا اور سن لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اور یہ اپنی
ایک بات بالکل اچھی طرح ان کو سمجھ لینی چاہیے اور یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ باہر سے کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا. 62 سال سے باہر کے ملکوں سے بھیک مانگتا پھرے گا تو بچانے کون آئے گا؟ بھکاریوں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آتا. اور قائد اعظم اور علامہ اقبال آپ میں سے نکلیں گے, امپورٹ نہیں ہوں گے باہر سے. بالکل غلط. ان کے قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں ہی سیمی امپورٹڈ تھے. ان کے قائد اعظم لندن میں لا پڑھائی کی, پریکٹس وہاں پہ کیا, کمائی دھمائی وہاں پہ کی. ٹھیک ہے. دوسری, ان کے علامہ اقبال پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جرمنی گئے تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے علامہ اقبال نے پتہ نہیں کیا 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 ہے. بہت اچھی بات ہے. تو بھئی اسلامک اسٹیٹ بنانا ہے تو جرمنی میں کیوں پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے؟ سعودی عرب کیوں نہیں گئے؟ عراق کیوں نہیں گئے؟ ٹرکی کیوں نہیں گئے؟ ایجپٹ کیوں نہیں گئے؟ پڑھائی کرنے کے لیے جرمنی کیوں بھاگے تھے؟ ہاں, ان کے جیسے لوگوں کے نظر میں اور وہ دونوں سیمی امپورٹڈ لیڈر کے نظر میں وہ تو کفر کا ملک تھا. ہاں ٹھیک ہے نا. اور یہ دونوں سیمی امپورٹڈ جب پاکستان میں آیا اور پاکستان بنایا, بہت اچھی بات ہے, اسی وجہ سے منہ کے بل گرا ہے اور جو آج کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, ہینڈیکیپ بن چکا ہے, بینکرپٹ کنٹری بن چکا ہے. تو ان دونوں کا دین ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ صرف میں کہہ رہا ہوں یا ان کے ملک کے موسٹ سینئر جرنلسٹ کہہ رہے ہیں, ورلڈ ریکگنائزڈ جرنلسٹ کہہ رہے ہیں. امریکہ کی جو ہم پیسے کا تعلق ہے, صرف مانیٹری ارینجمنٹ ہے. بات یہ ہے کہ ہم ہیں بھوکے ننگے. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات, بڑی سخت بات ہے. ہم ہیں بھوکے ننگے. ٹھیک ہے, ہمارے میں کوئی سیلف اسٹیم نہیں ہے. ہم اپنے پاؤں پہ آج تک کھڑے نہیں ہو سکے. ہندوستان پہلے دن سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا, مشکل فیصلے کیے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. جیبیں کاٹی, بیلٹ ٹائٹ کی, پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. اب خوشحالی ہے. ہم نے پہلے دن سے ہم نے امریکہ کے اوپر ڈپینڈنسی کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ لو. جیسے بینک لیتے ہیں, بینک سے آپ لون لیتے ہیں, بینک کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا, پھر بینک مینیجر آ کے آپ کی کمپنی چلاتا ہے. اسی طریقے سے یہ ہوا. ہماری فوج نے ان سے ہتھیار لیے, پیسے لیے, کیا نہیں لیا. آپ نہایت کمزور ملک ہیں, انٹرنلی ویک ہیں, معیشت آپ کی تباہ ہو چکی ہے, ٹیررزم کے ساتھ آپ کمزور ہو چکے ہیں. آپ کہاں لڑیں گے, کہاں سے پیسے آئیں گے, کیسے ہوگا؟ آپ کمزور ہیں, آپ آنکھیں نہیں دکھا سکتے. اگر آپ آنکھیں دکھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دکھائیں آپ, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ ہیں یہاں کہتے ہیں جی جہنم میں جائے, ہم آنکھیں دکھائیں گے, ہم کھڑے ہوں گے, نہ سے گھاس کھائیں گے. میں ہمیشہ ایسے دوستوں کو یہ کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے, چلے تیار ہو جائیں, ہم گھاس کھائیں گے. مگر گھاس منیب کون کھاتا ہے؟ نہ آپ کھائیں گے نہ میں کھاؤں گا. غریبوں کو گھاس کھانا پڑے گا. جیسے غریبوں کو بجلی نہیں ملتی, آپ اور میں تو جنریٹر لگا لیتے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ جب بات آتی ہے نا فخر کی, آنر کی, یہ وہ, تو یہ آپ اور میرے جیسے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کہیں جو پورے امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ دیکھیے اب آپ لڑائی جھگڑے چھوڑیں, اب مائنڈ سیٹ اپنا چینج کریں, ہندوستان سے آپ کی دشمنی جو ہے اس کو ختم کریں, اور یہ کشمیر تو ملنا نہیں ہے آپ کو. اب آپ بھی مان گئے اس بات کو, تو اب کیا لڑائی جھگڑے. اور ہم نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں ہمیں جو اصلی جو ہمارا دشمن ہے وہ تو انٹرنل ہے, وہ تو طالبان نکلے ہمارے دشمن. اینڈ اٹ از دس یوتھ جس کے اندر اگر ایک اقبال یا ایک قائد اعظم نہیں بھی ہوتا ہے تو سنڈیکیٹڈ لیڈرشپ بھی ہو سکتی ہے. 10 15 20 ایک گروپ بنا کے بھی یو کلیکٹ ٹوگیدر. آپ کو صرف سنسیئر لوگ چاہیے جو دنیا کے معاملات کو سمجھنا بھی چاہتے ہوں اور سنسیئرٹی بھی ان میں ہو. اوریجنل لیڈر تو ان کے یہاں ہو نہیں سکتا کیونکہ سیمی امپورٹڈ ابھی میں نے کہہ دیا. تو اس لیے کیا کہہ رہا ہے کہ ایک سنڈیکیٹ کی بات کر رہے ہیں, جمع بڑا, بھیڑ بکریوں کا جمع بڑا. بہت اچھی بات ہے. اور کچھ دن کے بعد وہ بقرعید کے ٹائم میں ان لوگوں کو قربانی بھی دے دینا, ذبح کر دینا, اللہ میاں بہت خوش ہو جائے گا. آئیڈیولوجیکل ریولوشن از مسٹ. یہ آئیڈیولوجی آرم فورسز میں جائے, سیاستدانوں میں جائے, میڈیا میں جائے, یوتھ میں جائے. جب آپ ایک کریٹیکل ماس کریٹ کر لیتے ہیں تو جس کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ چاہے آپ اس کو ایک پولیٹیکل پروسیس کے تھرو, چاہے آپ میڈیا پریشر بلڈ کر کے یا ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے آپ اس تبدیلی لینے کے قابل ہوتے ہیں. کریٹیکل ماس پیدا کرنا ضروری ہے. یہ ان دونوں سیمی امپورٹڈ لیڈر کی آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہے جو ان کے ملک میں گھسیڑا تھا. تو ان کے ملک میں گھسیڑنے کے بعد کیا رزلٹ آیا وہ تو سب کے سامنے ہے. کوئی بات نہیں ہے, اور آئیڈیالوجی گھسیڑو, کوئی پرابلم نہیں ہے, گھسیڑتے جاؤ اور بھیک منگا قوم بنتے جاؤ. اور اللہ کے فضل سے اس وقت, اور جب ہمیشہ کوئی بھی قوم بیدار ہوتی ہے تو پہلے وہ ایک امپاسبل ڈریم دیکھتی ہے. یعنی کھوا بھی پلاؤ پکاتا ہے اور کھاتا ہے, کوئی بات نہیں ہے, پکاؤ کھاؤ.
इसमें टैक्स वगैरह कोई लगता नहीं है, आराम से करते जाओ। इसका काउंटर रिस्पॉन्स ही यही था, अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान जो साया खुदाए जुल जलाल में और कायम रहने के लिए बना, अब हम उस मुल्क को ही तोड़ के छोटा कर देंगे जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करता है या जिसने माजी में पाकिस्तान तोड़ा है। ओ जाहिल के नस्ल और फसल, हम लोग तेरे जैसे भौंकने वाले नहीं है, हम करने वालों में से हैं। हम करते हैं फिर कहते हैं। हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया, फाड़ दिया, जैसे वो जुल्फिकार अली भुट्टो यूनाइटेड नेशन में फाड़ा था। तो हम करते हैं फिर कहते हैं। अगर तेरे में हिम्मत है तो फाड़, फिर उसके बाद भौंक भौंक कर।